بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شیب ابی طالب کیا ہے اور یہ واقعہ کب پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا عرصہ اس گھاٹی میں محصور رہے اور کس نے معاہدہ توڑا، اور یہ تمام واقعات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال 7 نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے ہیں، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے، اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ سکیم بنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان کو کسی تنگ و تاریک جگہ پر محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، اس وقت تک کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے۔ دوسری بات، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے۔ تیسرا، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، اسلام و کلام، ملاقات اور بات نہ کرے۔ اور چوتھا، معاہدے میں لکھا تھا کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑی کی اس گھاٹی میں، جس کا نام شیب ابی طالب تھا، پناہ گزیر ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درہ میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے، اور ان کے بچے بھوک و پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پیرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانہ پانی نہ جانے پائے۔ مسلسل 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا، اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ شام بن عمرو عامری، زبیر بن ابی امیہ اور اس قسم کے کچھ اور حضرات، انہوں نے مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زبیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے، کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آزاد آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ روندی جائے گی، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا، خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ رما نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اس طرح مطعم بن عدی اور شام بن عمرو نے بھی خم ٹھوک کر ابو جہل کو جھڑک دیا، اور الخیری نے تو صاف کہہ دیا کہ اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم راضی تھے اور نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔
اس مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے، اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑے نے چھوڑ دیا ہے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو۔ اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے جب تو اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبہ کے اندر گئے اور دستاویز کو اتار لایا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی بجز اللہ تعالیٰ کے نام کے پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود یہ کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آباد کر دیا۔ یہ واقعہ سن 10 نبوی کا ہے۔ منصور بن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا اس پر یہ کہر الہی ٹوٹ پڑا اور اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔ تو یہ شیب ابی طالب کا واقعہ تھا۔ اس کے بعد غم کا سال جو ہے وہ کیا تھا اور 10 نبوی کے بعد کیا ہوا، یہ تمام واقعات آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔